الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات نے قرآن سنا، قاری صاحب نے قرآن سنایا، آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں۔ آخر آپ نے قرآن سننے میں اتنی محنت کی، روزانہ 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کس انداز میں نازل فرماتا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے انسان کو اس کا مقام کیا دکھایا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اصول دیے ہیں، آخر وہ بھی تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا خالق مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرا خالق مجھے فرماتا کیا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے بندے کے لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا مختصر تعارف، اس کے بعد اللہ نے جو انسان کا تعارف کروایا، اس کے بعد جو اللہ انسان سے چاہتے ہیں، اس کے بعد کائنات اللہ نے جو انسان کو دی ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دے کر ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو اس مطالبے کے اندر جس کو کامیاب دیکھا اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، جس نے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے مطالبہ کو پورا نہیں کیا، اس کا انجام کیا ہے۔ یہ مختصر گفتگو تھی 10 سے 15 منٹ کے اندر ہوگی، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ اب وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ بندہ ہمارا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر ہم نے قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال دیا کہ قرآن پاک کہاں سے نازل ہوا ہے، کس کی طرف سے آیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی زبان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کو لے کر کون آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اب قرآن پاک کی زبان بھی آ گئی، قرآن پاک کا نزول بھی آ گیا۔ اب اس کو پڑھنے میں کچھ آداب ہے۔ سب سے پہلا ادب لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وضو کر لیا ہے۔ اگلا ادب کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اب قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ثواب دیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طبقے قرآن کی سمجھ کے بارے میں فرمائے۔ نمبر 1 آپ سب حضرات ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے۔ نمبر 2 علماء کرام کا طبقہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت کے مسائل ہیں، دیگر شریعت کے احکامات ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ
بلکہ آپ علماء سے رہنمائی لے کر احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کو یاد کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے مومنین کو حکم دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف مسلمان نہیں ہر قوم کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے یہ مختصر سا قرآن پاک کا تعارف کروایا۔ قرآن پاک کے تعارف کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک کا مقام بیان فرمایا۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بڑے بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے، اعتراض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، لیکن میرے اللہ نے ہر موقع پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، شان کی، کلام کی، وحی کی حفاظت کی اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہماری طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اس طرح کا قرآن تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا اچھا تم لا سکتے ہو، پہلا چیلنج ہے قل فأتوا بعشر سور مثلہ، میں نے 114 نازل کی ہیں، تم اس طرح کی 10 بنا کے دکھاؤ۔ تم اللہ کے چیلنج میں آتے ہو نا، تم کہتے ہو اس طرح کا بنائیں گے، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، 10 صورتیں نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اور کام کر دیتا ہوں، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت ہی بنا کے دکھاؤ۔ اللہ نے 114 نازل کی ہیں، تم ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو شاعر ہے، یہ کلام تو شاعرانہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما هو بقول شاعر، کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہے۔ اللہ نے جواب دیا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہمارا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مشرکین کو جواب دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہنے لگے ام یقولون افتراہ، یہ تو اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس کو عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے نازل کہاں کیا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی میں نازل کیا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکہ میں نازل کیا۔ کس لیے؟ تاکہ تم عربی لوگ ہو نا، تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی خصوصیت ہے، شان ہے، اعجمی و عربی، کوئی عربی ہے یا کوئی انگریز، پنجابی، بلوچی، کسی بھی فارسی زبان سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، قرآن سمجھنا سب کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیے، انہوں نے اعتراض کیے، جواب نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے مکہ کے اندر دستور تھا، ان کے ہاں رواج تھا کہ جس کا کلام سب سے بہترین ہوتا بیت اللہ کی دیوار پر اس کو لٹکا دیتے کہ اس طرح کا کلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کے مقابلے میں لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر لٹکا دی، لکھ کر لگا دی۔ اس دن سے لے کر آج تک کوئی بھی کافر اس کا مقابلہ نہ لا سکتا ہے نہ لا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کی یہ خصوصیت ہے، محافظ اللہ خود ہے، نازل کرنے والا اللہ خود ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ عجیب و غریب انہوں نے سوال کیے۔ ایک موقع پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یأکل الطعام، کھاتا پیتا ہے، ویمشی بالاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جو اس سے پہلے پیغمبر تھے الا انہم لیأکلون الطعام، وہ بھی تو کھاتے پیتے تھے، ویمشون بالاسواق، وہ سارے زمین میں چلتے پھرتے نہیں تھے۔ تم یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں، ان کو پیغمبر مانتے ہو۔ تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو، وہ بھی تو کھاتے پیتے تھے، یہ تم نے میرے نبی پر کون سا اعتراض کیا؟ جب دیوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے مجرم لوگ دشمن ہوئے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ان لوگوں نے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا کہ یقولوا یا لیتنی اتخذت مع الرسول
फुलान खलीला, ओ बुरे दोस्त बनाने वालों, बुरे दोस्त बनाने वाले इस बात को याद रखें, मैदान हशर में खड़े होकर कहेंगे फुलान खलीला, काश मैं इस बंदे को अपना दिली न बनाता, काश मैं बंदे को अपना दोस्त न बनाता, कि मैं क्या कर बैठा। क़यामत वाले दिन मुशरिकीन, मुनकिरीन, मुनाफिकीन खड़े होंगे, क्या कहेंगे? रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग आरज़ू करेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम भी मुसलमान होते। ओ मुसलमान देखो जन्नत में जा रहे हैं, मुसलमान तो कितनी नेकियों से फायदा उठा रहे हैं। ये कहेंगे या अल्लाह एक मौका, क़ालू रब्बना अमत्तना इस्नतैन व अहयैतना इस्नतैन, ये कहेंगे या अल्लाह तूने एक बार जिंदगी दी है ना, एक बार मौत भी हमें दी है, तो दो बार जिंदगी दे दे, दो बार मौत दे दे, अब हम दोबारा संभल के आएंगे, अब हम ईमान लेके आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, अब नहीं, अब वक्त गुजर गया है, हमने तुम्हें मौका दिया था, तुम्हें सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं था इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमाल करेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व इन कफरतुम इन अज़ाबिन लशदीद, जो इनकार करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला ने सारी चीजें खोल के बताई थी, तुमने खुद इनकार किया है। उलाइका हुम खैरुल बरिया, नेक लोगों के लिए अच्छा ठिकाना है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, जो इनकार करेंगे उनके लिए शर ही शर है, उनके लिए कोई अल्लाह के यहाँ खैर नहीं है। ये तो वो चीज जो कुरान से अल्लाह ने कुरान का ताल्लुक करवाया। अब इंसान अपनी जात को अगर देख ले तो कुरान पढ़ना उसका हक है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर इंसान का तारुफ करवाया है। भाई अल्लाह ने कुरान के अंदर इंसान का तारुफ करवाया है। अपने वजूद को देखता जा, कुरान को पढ़ता जा। अल्लाह ने इंसान को किस अंदाज में कर दी है? साइंसदान 1400 साल बाद आज हमें इंसान की तकलीफ का इल्म है, कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, कितने महीने, क्या करना है, अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया। जड़ से अल्लाह ने बयान किया, जड़ से, सिर्फ माँ के पेट से नहीं बयान किया। इंसान जहाँ सोचता भी नहीं है अल्लाह ताला उससे भी पहले बयान कर देता है। अल्लाह ताला ने आगाज कहाँ से की है इंसान की तख्लीक का? यख़्रुजु मिन बैनि सुल्बि वत-तराइब, तेरी पीठ के कतरे से माँ के पेट में कतरा आता है। कोई मिन माइन दाफिक, वो कतरा ने पूछा कि माँ के पेट में आ गया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, अल्लाह ने उस गंदे कतरे को माँ के पेट के अंदर क़रारिन मकीन, एक सुकून वाला मकान दे दिया। सुम्मा खलक़नल नुत्फता अलक़ा, उस नुत्फा से अल्लाह ने फिर लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, लोथड़ा से फिर गोश्त का टुकड़ा बन गया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, गोश्त के टुकड़े के साथ हड्डियां जुड़ गई। फ़कसवनल इज़ामा लहमा, अल्लाह ने हड्डियों को फिर गोश्त डाल दिया। एक तो हमारी हड्डियों के साथ गोश्त है, एक हमारी हड्डियों के ऊपर गोश्त है। हाथ के अंदर हड्डियां मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती। अगर अल्लाह ताला हड्डियों के ऊपर गोश्त न चढ़ाते, इंसान पकड़ नहीं सकता था, इंसान बैठ नहीं सकता था, इंसान चल नहीं सकता था। हर बंदे के लिए अपनी हड्डियों की सेविंग के लिए कोई ना कोई रबर, कोई ना कोई सिक्योरिटी, गद्दा, चमड़ा, कोई ना कोई चीज उसको लगानी पड़ जाती। अल्लाह ताला ने कुदरती अमल बना दिया। देखो इंसान इससे पकड़ता भी है, इससे छूता भी है, सारे काम क्यों कर रहे हैं? ये अल्लाह ताला ने इंसान को इस अंदाज में पैदा किया है। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए तो बड़ी बात है, तुम्हारे लिए होगा। ओ इंसान बड़ा पैदा हुआ है, लेकिन अल्लाह क्या फरमाने? सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हमें इसका बार-बार पैदा कर सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह फरमाते हैं तेरा रब सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा करने वाला है। अल्लाह ने, आप देखें ये फूल जो आपने पहले देखा कितने खूबसूरत है। अल्लाह ने फूल बनाए, अपनी तारीफ नहीं की। अल्लाह ने आसमान बगैर सुकून के खड़ा किया है, अल्लाह ने अपनी तारीफ नहीं की। अल्लाह ने जमीन बनाई, अपनी तारीफ नहीं की। अल्लाह ने दरख्त उगाए, अल्लाह ने अपनी तारीफ खुद नहीं की। बल्कि जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की बात की है, खुद फरमाया अहसनुल खालिकीन, सबसे अच्छा पैदा करने वाला रब। क्यों? अल्लाह की तरफ
کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرح پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله. اللہ کے علاوہ جن کے پیچھے جاتے ہو ان کو بلاؤ. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ایک مکھی کا پر بنا کے دکھا. جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو وہ مکھی کا ایک پر کے بنا کے دکھا دے. مکھی کا پر تو بڑی چیز ہے. اللہ بتاتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. جو مکھی تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے وہ تو ذرہ اٹھا کے لے جاتی ہے. تم تو وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے. تمہارا اللہ اتنا کچھ بنانے پر قادر ہے. اللہ کی ہاں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. کمثل العنکبوت وہ مکڑی کا جالا جس کو ہم بڑے آرام سے صاف کر دیتے ہیں. ہمارے دل پہ میدان بھی نہیں آتا. اللہ خود فرمائے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ. مکڑی گھر بناتی ہے کتنی دیر سے گھر بناتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے وہ آرام سے ختم ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہتی. اللہ نے انسان کی تخلیق کا تعارف کروایا. آج کتنی سائنس ہو گیا. سائنس میں ایک کتاب ہے بیالوجی زیالوجی تو کیا کیا زوالوجی کتنی کتابیں آئی. اللہ نے پوری سائنس کو ایک آیت کے اندر بند کر دیا. ان فی خلق السماوات والارض. آسمان زمینیں وتصریف الرياح ہواؤں کا ہیر پھیر وبث فیہما من دابہ. یہ جانوروں کی تخلیق ان کا رزق یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دی. اب انسان کے لیے یہ تو انسان کا مختصر سا تعارف ہے. انسان کے بعد چار اوپر آ جاتے ہیں نا وہ پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے سامنے پکڑتا ہے نا انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو جتنا بھی طاقتور ہے اللہ کی زمین کو توڑ کے دکھا. اگر تیرے اندر طاقت ہے اللہ کی زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے. ساری دنیا کے ایٹم بم لے آؤ, ساری دنیا کی جتنے بھی مزار ہیں سارے لے آؤ, اللہ کی زمین توڑ سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ اللہ کی زمین نہیں توڑ سکتے. تو یہ اللہ نے انسان کو اپنی طاقت کا بھی احساس دلایا ہے کہ تیرے اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کو مانو. اللہ نے تمہیں اپنے ماننے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. میں نے تمہیں عذاب دے کیا کرنا ہے. اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں انسان کو وجد آ جاتا ہے. ہم بھی ایسے میں تو بھائی میں تم کی آپ نے ہم کہتے ہیں کہ وہ تیرے بھائی میں کی آپ کے تیرے تو بلا کے میں تمہارا تمہیں میں نے کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ اس انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں ما یفعل اللہ. اللہ نے کیا کرنا ہے بعذابکم. تمہیں عذاب دے کے ان شکرتم وآمنتم بس تم ایمان لے آؤ. اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم اللہ کا شکر کرتے رہو. یہ اللہ کا حق ہے. واللہ احق ان تخشى. اللہ کا حق ہے اللہ سے ڈرا جائے. کیوں؟ لمن الملک اليوم. اللہ فرماتے ہیں ہر دن کا بادشاہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آتی للہ الواحد القہار. ہر جگہ پر ایک واحد اللہ کی طاقت ہے. اب اللہ نے انسان کا تعارف بتا کر اس کو اپنی طاقت کا احساس دلایا. انسان کے لیے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے شروع کیا انسان کی زمینوں کی تہ تک سمندروں تک اللہ نے انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جانور کس کے فائدے کے لیے؟ کیوں نہیں انسان کے فائدے کے لیے. لیکن رزق اللہ فرما رہے ہیں جانوروں کا بھی اور تمہارا بھی میرے ذمہ. جانور فائدہ ہمیں دیتے ہیں لیکن رزق کس کے لیے ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں. اللہ بتاتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. تم نے کبھی دیکھا ہے کسی جانور نے اپنے حصے کا کھانا اپنے کندھے پہ ڈالا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ لا تحمل رزقها. کبھی کسی جانور نے اپنا کھانا اپنے حصے کا اپنے کندھے پہ نہیں اٹھایا. تم رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یا عبادی الذین اسرفوا. تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم میرے بندے ہو, تم میرے بندے ہو. ادھر ادھر کام آئے دے رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اس کی نعمتوں کا بھی احساس دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الم نجعل الارض مہادا. زمین بچھا دی. والجبال اوتادا. پہاڑ لگا دیے. اب یہ مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ ہے. یہاں کرش کا کام کتنا ہے, پتھر کا کام کتنا ہے. سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں روزانہ جاتی ہیں لیکن پتھر ختم نہیں ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شدید ومنافع للناس. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورت لوہا ہے، سورت الحدید. حدید کا معنی ہے لوہا. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے. کس لیے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کتنا سخت ہوتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تمہارے نفع کے لیے ہے. تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہ اللہ نے سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ لگائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میاں بیوی جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے جوڑا بنایا ہے میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، دونوں ایک دوسرے سے سکون اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تم اوڑھ جاتے ہو، سکون کر لیتے ہو. وَجَعَلْنَا